میں تو یہاں پر کولیشن گورنمنٹ میں تھا. میرے بھائی کی 5 برس حکومت تھی, مطلق العنان, ایبسولوٹ. جو امن و امان کی صورتحال تھی پختونخوا میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. 5 سال طالبان نے کیا کیا ہے وہاں پر, کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. کیا صورتحال تھی پاکستان کے آزاد علاقوں سے لے کر پاکستان کے سیٹلڈ علاقوں پشاور کی, کسی سے ڈھکا. سب سے زیادہ خودکش بم حملے, دہشت گردی کی وارداتیں, لشکر کشی, پتہ نہیں کیا کیا. مگر اس کے باوجود میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ یار تم کلی طور پر تم قصوروار, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ باوجود اس کے کہ مطلق العنان حکمران تھے, وزیر, کوئی کولیشن گورنمنٹ نہیں تھی ان کی, ایم این اے کی مطلق العنان حکومت تھی, نہیں کر پا رہے. چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں اس سے زیادہ بڑی ہیں. یہ وہ عفریت ہے جو کہ حکومتوں سے زیادہ بڑا ہے. آج پوری دنیا کا کنسرن ہے ڈاکٹر. یہ میں آپ سے ایگری نہیں کروں گا, میں آپ سے ایگری نہیں کروں گا. جس کے پاس انٹیلیجنس ادارے ہیں, جس کے پاس سیکیورٹی ہے, جس کے پاس طاقت ہے, جس کے پاس سب کچھ ہے, اگر فرض کیجئے وہ پاکستان کے غریب عوام کے مال سے میں ایگری نہیں کرتا, کچھ بھی ہو جائے, اس شہر کراچی کے لوگوں کی مان و جال کی ذمہ داری اگر یہ نہیں اٹھا سکتی ہے, اگر یہ اتحادی حکومت نہیں اٹھا سکتی ہے, اور اگر حکومت اتحادی لوگوں کو مشاورت میں اور اہم فیصلوں میں شامل نہیں کرتی ہے, یہ ایک اور مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ پوری حکومت کو یہ کہیں گے کہ وہ پاکستان کے اور کراچی کے معصوم شہریوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکے گی کیونکہ ان کی طاقت زیادہ ہے, کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ میں اس بات سے اگری نہیں کرتا جو آپ نے تصدیق کر لیا. دیکھیے میرے مولا کا قول ہے, رہنے کے قابل جگہ نہیں رہی برے لوگوں کی وجہ سے نہیں, اچھے لوگوں کے خاموش رہنے کی وجہ سے. بے شک یہ مولا تقیان علی بن ابی طالب کا قول ہے, اور یہ بات یہاں پر بھی صادق آتی ہے. ہماری عوام کو بھی پرو ایکٹیو ہونا ہوگا, عوام کو بھی پرو ایکٹیو ہونا ہوگا, اپنے اطراف میں نظر رکھنی ہوگی اور سپورٹ کرنا ہوگا اپنے لیول پر رہ کر کے. پڑوس میں کون رہ رہا ہے, کیا پرسرار سرگرمیاں ہیں پڑوس میں, کون لوگ ہیں جو آ جا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں. کیونکہ جس معاشرے میں ہم جن مشکلات کا شکار ہیں ڈاکٹر, اس میں ہمیں اپنے عام انسان کو 17 کروڑ لوگوں کو یہ تربیت دینی ہوگی, یہ اویئرنیس ڈیولپ کرنی ہوگی کہ جس ملک میں اتنی بڑی دہشت گردی ہوتی ہے, جس ملک میں خودکش بم حملے کی تعداد ختم نہیں ہوتی, جو ملک دنیا کا سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے, جو ملک دنیا کا سیکورٹی رسک کی سچویشن لگتا ہے, جس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں ہیں, جس کے شمال میں پوری دنیا کی فوج نیٹو کے نام پر اکٹھی ہے, اس ملک میں رہنے کے آداب کچھ اور ہو گئے ہیں. کیا کریں؟ وی ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو. کیا کریں؟ اطراف پرو ایکٹیو سے کیا مراد ہے؟ پرو ایکٹیو سے مراد یہ ہے کہ سانحہ ہونے سے پہلے کوشش کی جائے کہ اس کی خبر اپنے محلوں میں کسی غیر ملکی کو نہ, یعنی آپ نے ذمہ داری دے دی, یہ ٹھیک ہے, یہ عوام نہیں کر رہی ہے, یہ کر رہی ہے. دیکھیے یہ لوگ کر رہے ہیں, یہ بیچارے لوگ کر رہے ہیں. ایک حد تک یہ ہو رہا ہے, سکون میں لانا ہے. اگر اتحاد, اور آپ اتحاد میں بھی ہے, حکومت میں بھی ہے, عوام کس کے پاس جائے, کس سے یہ مسئلہ ٹکڑا روئے, کس سے احتجاج کرے, کیونکہ مینڈیٹ آپ کو دیتے ہیں, ہم تو آپ کے پاس آئیں گے, یہ خدا را ہماری جان کی حفاظت کیجئے. حیدر عباس رضوی صاحب, جان دینے والا تو وہ ہے, لیکن اس نے آپ کو ذریعہ بنایا, ہم کیا کریں بتائیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج کراچی میں 2 بم حملے ہوئے, تقریباً 25-30 شہادتیں ہیں اور 70-80 لوگ شدید زخمی ہیں. ایم کیو ایم کے کارکنان شہید ہیں, ایم کیو ایم کا یوسی ناظم موت و زیز کی کشمکش میں ہے. آج اہلیان کراچی نے اور خاص طور پر عزاداران حسین نے ہم سب کا سر فخر سے بلند کر دیا. 5 لاکھ سے زیادہ کا جلوس تھا. 9 بجنے کو ہیں, فون میرا کھلا ہوا ہے, ایک بھی پتھر پھینکنے کی خبر کہیں بھی نہیں ہے.
جس صبر و ضبط کا، جس تحمل کا، جس بردباری کا مظاہرہ آج کراچی میں عزاداران حسین امام مظلوم نے کیا ہے، ہم سب کو ان کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے، ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ سانحہ عاشورہ پہ جو کچھ بھی ہوا اس میں عزاداران امام مظلوم شریک نہیں تھے، کیونکہ جلوس عاشورہ کے روز بھی 10 منٹ کے لیے رکا ہے اور اس کے بعد ایک طرف لاشیں تڑپ رہی تھیں، زخمی تڑپ رہے تھے، دوسری طرف جلوس نکل رہا ہے، سر وقت ختم ہو جاتا ہے، سوال آپ سے میں کہتا ہوں کہ مجھے کیسے بچایا جائے سر؟ شہادت ہماری میراث ہے اور صبر ہماری روایت ہے۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین کی اپیل پر جس طرح لوگوں نے آج صبر و تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، یہی وہ کلیدی نقطہ ہے کہ بجائے ایسی صورتحال پر مشتعل ہونے کے بجائے سر جوڑ کر سب بیٹھے۔ یہ تو ان کا ہے نا سر، آپ سر کی جو کیا ذمہ داری ہے؟ میں ان کی کیا انہی میں ذمہ سے داری بھی ہوں ہے؟ بھائی۔ ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ آپ حکومت ہے سر، سب آپ میں حکومت بھی ہوں، میں ان میں سے بھی ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ہی برادر کو آزاد کرو، حکومت آپ مجھے ان سے علیحدہ نہیں کر میں یہ نہیں سکتے، کہہ میں رہا، ان کا بھی نمائندہ ہوں۔ میں آپ سے بھی تو کہہ رہا ہوں، یہی عرض کر رہا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پرو ایکٹیو اپروچ کو اختیار کیا جائے، جو بھی دہشت گرد ہیں ان کا مقابلہ حالات خراب ہونے سے پہلے کیا جائے۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری پولیس، ہماری رینجرز، ہماری فوج جنوبی وزیرستان میں تو آپریشن کر رہے ہیں، وہاں پر تو بات ہاتھ سے نکل چکی ہے، کراچی میں اس کے آثار بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ خدا نخواستہ کراچی بانا وزیرستان بنے، ہمیں یہاں پر پرو ایکٹیو اپروچ جی بالکل وقت ختم ہو جائے۔